چھوٹے مرزا سے وراثت کے متعلق ایک سوال کیا گیا۔ ایک عورت کا سوال ہے جی، وہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر وفات پا چکے ہیں، میری 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، اور مجھے وراثت سے متعلق معلومات درکار ہیں۔ کریٹیکل ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں، اور میرے شوہر کے 2 بھائی اور 1 بہن، وہ تمام بھی ان کی زندگی میں ہی فوت ہو چکے ہیں۔ البتہ 1 بھانجا اور 3 بھانجیاں جو ہیں وہ زندہ ہیں، اسی طرح 2 بھتیجیاں اور 4 بھتیجے بھی ہیں۔ سوال کا حاصل یہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا، اس کی بیوی بھی زندہ ہے، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، بھتیجے اور بھتیجیاں بھی ہیں، بھانجے اور بھانجیاں بھی ہیں۔ یہ ویڈیو مجلس نمبر 87 کے نام سے ہے۔ اس میں 2 گھنٹے 34 منٹ کے بعد یہ سوال کیا گیا۔ اس کے جواب پر مرزا نے تقریباً 10 منٹ لگائے اور جواب میں یہ کہا کہ 1/3 مال بھتیجے اور بھانجوں کو ملے گا۔ تو جو 1/3 مال ہے نا، وہ جتنے بھتیجے اور بھانجے ہیں نا، فیمیلز کو چھوڑ کے میلز، ان میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس صورت میں بھتیجوں کے ساتھ ساتھ بھانجوں کو بھی وارث بنانا امت میں کسی کے نزدیک بھی یہ مسئلہ نہیں ہے، نہ اہل سنت میں کسی کے نزدیک ہے، نہ ہی شیعہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے مرزا کا یہ مسئلہ پوری امت کے خلاف ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ مرزا کے اندھے مقلد ہماری بات نہیں مانیں گے، تو اس کا آسان سا حل ہے کہ امت میں کسی محدث، کسی امام سے یہ بات دکھا دیں کہ اس صورت میں بھتیجوں کے ساتھ ساتھ بھانجوں کو بھی وراثت ملے گی۔ پھر مرزا نے اپنی دلیل کے طور پر صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کی۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب جائیداد وراثت تقسیم ہو جائے تو جو باقی مال بچے گا اس کا حقدار اس کے قریبی مرد بھانجا یا بھتیجا ہوں گے۔ جبکہ بخاری مسلم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں بھتیجے کے ساتھ بھانجے کو وارث قرار دیا گیا ہو۔ مرزا کے اندھے مقلد ہماری یہ بات بھی نہیں مانیں گے، تو اس کا بھی آسان حل ہے کہ بخاری کی وہ حدیث پیش کریں اور اس کی تشریح فتح الباری سے دکھا دیں کہ فتح الباری میں لکھا ہو کہ اس میں بھتیجے کے ساتھ ساتھ بھانجے بھی شامل ہیں۔ بہرحال مرزا نے یہ جو مسئلہ بیان کیا، اس میں پوری امت کی مخالفت کی ہے۔ یہ مسئلہ نہ اہل سنت کے ہاں ہے، نہ شیعہ کے ہاں ہے۔ مرزا کے اندھے مقلدین سے گزارش ہے کہ مرزا کا جھوٹا دفاع کرنے سے پہلے اس مسئلے کی اچھی طرح تحقیق کر لیں۔